قرآن پاک میں اور سیرت میں اور سوانح اور تاریخ کے اندر اگر مطالعہ کریں تو آپ کو بہت ساری ہستیوں کے ایسے واقعات ملیں گے کہ وہ بھی کسی وجہ سے محدود ہوئے، کسی وجہ سے مقید ہوئے، کسی وجہ سے جیل کی نظر ہوئے، اور وہاں پر بھی انہوں نے اپنے کچھ نہ کچھ کام کیے۔ جیسے مثال کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک عرصے تک جیل میں رہنا قرآن پاک میں مذکور ہے کہ آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو آپ نے جیل میں کیا کیا؟ آپ نے جیل کے اندر جو ہے وہ توحید کی دعوت دینا شروع کر دی، اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، اللہ کا پیغام پھیلانا شروع کر دیا۔ جو قیدی تھے ان کو تعلیم دینا شروع کر دی، ان کو سمجھانا شروع کر دی۔ اچھا، اسی طرح میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں کہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ یہ احناف کے بہت بڑے امام گزرے، اور یہ اصحاب ترجیح میں شمار کیے جاتے ہیں کہ جو مختلف اقوال میں ترجیح دیتے ہیں کہ یہ قول جو ہے نا دلائل کے اعتبار سے زیادہ راجح ہے تو اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ بڑے یوں کہہ لیں کہ حق گو عالم تھے، حق کا اعلان کرنے والے، نہ بادشاہ سے ڈرنے والے، نہ کسی امیر وزیر سے ڈرنے والے۔ تو آپ نے کسی حاکم کے سامنے کوئی اس طرح کی حق بات کہی کہ اس نے آپ کو قید کر دیا، اور بڑے عرصے تک قید رکھا، تھوڑا سا نہیں بہت عرصے تک قید رکھا۔ لیکن آپ نے قید میں کیا کیا؟ سبحان اللہ، آپ نے اسی قید کے اندر، اچھا آپ کو قید کیا گیا کنویں کے اندر، کنویں میں قید کیا، آپ کے شاگرد آتے اور کنویں کے منڈیر کے ارد گرد بیٹھ جاتے، وہ اوپر سے سوال کرتے اور امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کنویں کے اندر سے ان کو جواب دیتے۔ اور یوں آپ نے کئی کتابیں تصنیف فرمائیں، کنویں کے اندر سے مقید ہو کر کئی کتابیں تصنیف فرمائی، اور ان میں ایک کتاب کا نام ہے مبسوط سرخسی، جو 30 جلدوں پر مشتمل ہے، 30 والیومز کے اوپر مشتمل ہے۔ وہ کتاب آپ نے کنویں کے اندر تصنیف فرمائی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ قید ہوئی تو آپ نے کیا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ اچھا، اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو بھی بڑا عرصہ تک جو ہے وہ قید میں رکھا گیا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے قید میں کیا کیا؟ آپ نے جیل کے اندر امامت شروع کر دی، نماز پڑھانا شروع کر دی، اور لوگوں کو تعلیم دینا شروع کر دی، قیدیوں کو تعلیم دینا شروع کر دی۔ یہ آپ کا اچھا، اسی طریقے سے جب یہاں ہندوستان کے اوپر غیروں نے قبضہ کیا اور یہاں پر اپنی حکومت اسلامی حکومت ختم کر کے دوسری حکومت مسلط کر دی، تو انہوں نے بہت بڑے علماء کو قید کر دیا، کیونکہ علماء نے ان کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ بھائی ان کا مقابلہ کرو۔ تو اب ہوا کیا کہ انہوں نے قید کر دیا۔ اب جب انہوں نے قید کیا تو ان میں بہت سے علماء وہ ہیں جنہوں نے اس قید کے اندر کتابیں تصنیف فرمائی۔ چنانچہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے، آپ نے اسی قید کے اندر الثورۃ الہندیہ کے نام سے کتاب تصنیف فرمائی تھی۔ اچھا، اسی طریقے سے اسی قید کے اندر ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اسی قید کے اندر ایک کتاب تصنیف فرمائی تھی علم الصیغہ۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہمارے درس نظامی کے اندر صرف پڑھانے کے لیے جو ہے وہ رائج ہے۔ اور اسی قید کے اندر آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی ایک مختصر کتاب تصنیف فرمائی تھی جس کا نام تھا تواریخ حبیب الہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ علماء کرام ہیں، جیل کے اندر ہے، قید ہیں، کہ جو گھر میں قید سے زیادہ سخت ہے۔ گھر میں بندہ ایسے تھوڑی قید ہوتا ہے، گھر کے اندر تو پورا گھر ہے اپنا، عیش ہے، موج ہے، مستی ہے، سارا کچھ ہے، کوئی اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہوتی۔ لیکن جیل میں تو ساری سہولیات سے محروم ہے، لیکن وہاں بیٹھ کے بھی ان علماء دین نے، علماء کرام نے کتابیں تصنیف فرما دی۔ اور اس طرح علماء کی ایک بہت بڑی فہرست ہے، میرے ذہن میں نام موجود ہیں، بہت ساری تفسیریں ایسی ہیں جو جیل میں لکھی گئیں کہ ان کو قید کر دیا تو انہوں نے کہا چلے باہر رہ کے تو کام ہوتا نہیں تھا، اب جیل کے اندر ہی کام کرتے، تو جیل میں انہوں نے کتابیں تصنیف فرمائی، تفسیریں لکھی ہیں۔ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو جیل کے اندر لکھی گئی ہیں کہ زندان میں، جیل کے اندر لکھی جانے والی کتابیں۔